بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، تیسرا درجہ آ رہا ہے، الذین، وہ جو مرتاب شبہات میں گرفتار ہونے والا، حضرت تھانوی کا معنی ہے شبہات میں گرفتار ہونے والا، الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں، تیسرا درجہ ہے اللہ کی آیات میں بغیر سلطان، بغیر سلطان، بغیر سند کے، جہاں سلطان سے مراد دلیل قطعی ہے، عطاہم کہ اللہ نے ان کو دیو، بغیر سند کے، یجادلون فی آیات اللہ کا حاشیہ ذرا دیکھو، یجادلون فی آیات اللہ، یہ بدل ہے من موصول، اول سے من ہوگا، اس سے بدل ہے۔ اچھا ایک تجھے باس کرے گا کہ الذین جمع ہے، من مفرد ہے، آپ کو پتہ ہے وہ لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے، یہ اشکول تو معمولی سے ہے۔ اب کیا ہے، فرماتے ہیں بغیر سلطان، بغیر سلطان حجت واضحۃ، بل اما بتقلید او شبہۃ داہضہ عطاہم من عند اللہ، فرماتے ہیں کہ مشرک کے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہوتی، صرف شبہات ہوتی ہیں، حجت واضح کوئی نہیں ہوتی، بغیر سلطان، وہ جو دلیلیں بناتا ہے المحنت شہنت، نیچے نیچے رسالے، وہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہوتی، جو اللہ نے ان کو دی ہو۔ حجت وہ ہوتی ہے جو منزل من اللہ ہو، منزل من اللہ، دلیل مشرک کے پاس کوئی نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں دلیل نمبر 1 نمبر 2، یہ تلے تلے دیا دلیل، اتو والی دلیل نہیں، اوپر کی دلیل نہیں، نچلی دلیلیں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئے کہ نہیں۔ عطا ایسی واضح دلیل جو اس نے دی ہو، ملی ہو ان کو، بھئی دلیل تو وہی ہوتی ہے جو منزل من اللہ ہو۔ جب بابے کے دستخط بھی دلیل ہے نہیں جی، بابے فرما گئے، فلانا فرما گیا، اور کوئی بات نہیں، اجماع ہو گیا، دور بے ایمانہ، اجماع ہو گیا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کذاب جس کے پاس دلیل نہ ہو، وہ کہتے ہیں الاجماع والا حاضر۔ اجماع کبھی سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ اجماع ہوتا کیا ہے، یہ ایسے نانی جان سے سنا ہوا کہ اجماع بھی کچھ ہوتا ہے، اجماع کے کوئی اصول بھی ہے، ایسے الاجماع والا حاضر۔ پھر اجماع کھوتا ریڑی والوں کا معتبر نہیں ہے کہ ماسٹر اکاڑوی اکٹھا ہو جائے، پاکستانی مولویوں کا اجماع ہو گیا، تم پاکستانی مولویوں کے اجماع کی حیثیت حذف کر دو الف کو، بحذف الف اجماع کے برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ پاکستانی مولوی اجماع کر کے کھڑے ہیں، 14ویں 15ویں صدی کے مولویوں کا اجماع ہو گیا، اور فلانی چیز، یہ اجماع نہیں ہم نے رعایت کر دی، صرف ایک الف اڑائی ہے، دونوں کی حیثیت برابر۔ بغیر سلطان عطاہم، جو اس نے دیو، کوئی منزل من اللہ دلیل نہیں، تم بھی دلیلوں کا مطالبہ کیا کرو اسی طرح۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، کون سی کتاب منزل من اللہ ہو، اثارت من علم متواتر ہو، نقل متواتر ہو، آئے گے انشاءاللہ حوالے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اللہ فرماتے ہیں بغیر سلطان، وہ جھگڑا کرتی ہیں اور کوئی دلیل قطعی نہیں پیش کرتے، منزل من اللہ، مخلوق کی کتابوں کے جھوٹی روایتیں، بابوں کے اقوال، اس کو دلیل سمجھتے ہیں۔ کبر مقتن عند اللہ، یہ شٹلیات پیش کرنا مسئلہ حق کے مقابلہ میں، یہ بہت
بڑا اللہ کے ہاں غصے کا مقام ہے. کبرا یہ کبرا مقتن، کبرا مقتن عند اللہ. یہ کیا ہے کبرا مقتن؟ جو اللہ ادھر لڑتے کس میں؟ آیات اللہ میں، مقابلے آیات ہیں، اور اس کے مقابلہ میں وہ کون سی چیز پیش کرتے ہیں؟ بزرگوں کے اخبار. سند دلیل نہیں ہوتی جو اللہ نے ان کو دی ہو، ایک طرف آیات اللہ ہے اور سامنے کیل کول کٹورے وہ پتیلے لے کے پھرتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بھاری اور غصے والی بات ہے. ازروئے غصہ کے عند اللہ عند الذین آمنوا، سبحان اللہ، عند الذین آمنوا. معلوم ہوتا ہے جب آیات اللہ کے مقابلے کوئی شٹلیات پیش کرے، ایمان کی حرارت یہ ہے کہ غصہ آئے. اگر وہاں بھی چپ کر کے بیٹھے تو سمجھو بے غیرت ہے، اس میں ایمان کی چھاپ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی، اللہ کو بھی ناراضگی ہوتی ہے. اور کس کو ناراضگی ہوتی ہے؟ الذین. کب ناراض ہوتے ہیں مومن؟ جب آیات اللہ کے مقابل شٹلیات پیش کی جائیں تو مومن کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. اور مومن کو غصہ آتا ہے تو پھر جفیاں مارتے ہیں؟ نہیں جی. مومن یہ جتنے لڑ بدتی بریلر اور یہ جتنے اہل بدعت فرقے ہیں، یہ قرآن کے مقابلے شٹلیات نہیں پیش کرتے. یہ قرآن کے مقابل محمد بن مروان نہیں پیش کرتے. یہ قرآن کے مقابل سدی قلبی بابے نہیں پیش کرتے. یہ قرآن کے مقابل المحند رسالے تسکین الصدور دستخط نہیں پیش کرتے. پھر جو مومن ہوتا ہے نا، اس سے غیرت آتی، غصہ آتا ہے. اور غصہ بھی تھوڑا بہت نہیں، کبرا بہت بڑا غصہ آتا ہے. اور اگر غصہ نہیں آیا نا پھر بے غیرت ہے، پھر مومن نہیں ہے. غصہ آئے تو جفیاں ڈالے گا؟ نہیں جی. ماتھا چومیں گا. پیارے پیارے تم خود سوچ لو کہ تمہیں اگر غصہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا الذین آمن. اگر غصہ نہیں آتا تو پھر آمنو نہیں ہو. کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا. آیات اللہ کے مقابلے شٹلیات پیش کرنے والوں پر اللہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور مومنوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے، بشرط بقائے ایمان. یہ بوٹاں دا چسکا پائے گی، پھر ایمان ہی کوئی نہیں تے غصہ کدھر. کذالک کذالک لذالک، ذالک جدال، اس جدال کی وجہ سے یتبع اللہ، مہر کرتا ہے اللہ علی کل قلب متکبر، علی کل قلب. کل آپ نے پڑھا ہے، ایک کل افرادی ہے، ایک کل مجموعی ہے، دونوں کا فرق ہے. جی کلو رمان یوکلو، صحیح ہے. کلو رمان یوکلو نہیں صحیح. کلو رمان، انار کا ہر فرد کھایا جاتا ہے، دانہ افرادی. کل الرمان، پورا انار کھایا جاتا ہے، چھلکا کھا لو گے؟ پورا پورا انار کھایا جاتا ہے، یہ کل مجموعی ہے. ہر دانہ کھایا جاتا ہے، یہ کل افرادی ہے. یعنی کل افرادی کا مدخول افراد ہوتی ہے، مجموعی اجزاء ہوتی ہے. سمجھو یہاں پر کون سا کل ہے؟ جہاں افرادی بنائے تو بالکل نہیں بنتا، کیونکہ افرادی بنائے تو پھر ہوگا ہر متکبر فرد کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. لیکن کئی متکبر مومن بنے، جیسے خالد بن ولید بنا،
جیسے ابو سفیان بنا، بڑے بڑے حضرات متکبر تھے لیکن مومن بنے تو ہر فرد متکبر پہ تو مہر نہیں لگی. سمجھ گئے اشکال؟ تو پھر یہ کل کون سا ہے؟ مجموعی. کل اس کا مدخول اجزاء ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ کلو رمان، رمان کس کو بولتے ہو؟ انار. کہ انار کا ہر فرد کھایا جاتا ہے، صحیح ہے. تو کل رمان، ہر جز تو نہیں کھایا جاتا نا، یوکل ہو، یہ صحیح نہیں. فرقہ عثمانیہ شیطانیہ، ڈاکٹر عثمانی کی نسل، ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ ان کا نظریہ ہے کہ اجساد انبیاء یہ محفوظ نہیں. یہ گل سڑ گئے. مسئلہ اپنے مقام پہ قابل بحث ہے، اور یہ جو شٹلیات پیش کرتے ہیں دلیل شلیل کوئی نہیں. تو ایک حدیث ہے، کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب. یہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر فرد کو مٹی کھا جاتی ہے مگر عجب ذنب، ریڑھ کی ہڈی کا نیچے سے آخری حصہ وہ محفوظ رہتا ہے. تو کہتے ہیں کل ابن آدم میں نبی بھی داخل ہے، حالانکہ یہ نری جہالت ہے. یہاں کل افرادی بن ہی نہیں سکتا. دلیل کیا ہے کہ عجب الذنب کی استثناء آئی ہے. عجب الذنب جز ہے یا فرد ہے؟ جز ہے جی. عجب الذنب جز ہے یا فرد ہے؟ جز ہے جی. تو جب عجب الذنب جز ہے تو کل کون سا بنے گا؟ مجموعی. تو مانا ہوگا کہ ابن آدم کے پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے. تو یہ اس شیطانی فرقے کی جہالت ہے، وہ کل افرادی بناتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ جہاں کل افرادی بن ہی نہیں سکتا. اب کس کس کو کھاتی ہے کس کس کو نہیں کھاتی؟ تو احادیث میں جو گارنٹی ہے خصوصیت ہے، اور وہ بھی خصائص میں سے ہے، وہ صرف اجساد انبیاء کی وہ گارنٹی ہے، اور اس کی علت بھی وہاں موجود ہے. ان اللہ حرم علی الارض اجساد ان تاکل اجساد الانبیاء. انبیاء مشتق پہ حکم لگے، مادہ اشتقاق علت ہوتا ہے. نہیں کھاتی زمین ان کے وجود کو، کیوں؟ اس کی علت نبوت ہے. وہ نبیوں کے اجساد ہیں، انبیاء کے اجساد. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خصائص ہے، خصوصیت ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ ان کے خصائص میں سے. اس کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں. حضرت قاضی صاحب یہاں جو بابا آتا تھا، قاضی احسان الہی مرحوم، یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا، جو حقیقتاً پہنچا ہوا ولی کامل تھا، بہت پکا تکڑا موحد تھا. تو وہ یہ حدیث بیان کر کے فرماتے تھے کہ ان للڑوں سے پوچھو، مردے سنتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہ نیچے والی ایک ہڈی رہ جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تم نیچے سے سننا شروع کرتے ہو. عجب الذنب والی سائڈ سے. یہ اچھا بہترین بات تھی. اچھا بھائی دیکھو، کل کون سا ہے؟ مجموعی ہے، افرادی نہیں ہے. جہاں پر بھی مجموعی ہے. یہ آپ کے پاس نظیر موجود ہے کہ قرآن میں بھی کل مجموعی آیا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. کیا ٹائم ہوگا؟ استغفر اللہ. چلو ترجمہ کرو.
وقال فرعون یا حامان، اور کہا فرعون نے، یہ جواب فرعونی ہے، فرعون کی تقریر ہے، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، یہاں فرعون کی چند حماقتوں کا بیان ہے۔ جی پہلی یہاں فرعون بالکل غیر مقلد بنا ہوا ہے، جی بالکل غیر مقلد ہے۔ دیکھو کہتا ہے قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، بنا میرے لیے ایک محل، لعلی، دوسری حماقت ثانیہ، تاکہ میں چڑھوں راستوں پر، اسباب السماوات، یہ بیان ہے آسمانوں کے راستے۔ کیوں تیسری حماقت ہے؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ پھر جھانکوں طرف الہ موسیٰ کے، حضرت موسیٰ کے الہ کو جھانکوں۔ فرعون نے سمجھا کہ اوپر اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کا نظریہ بیٹھا ہوا غیر ہے؟ مقلدین کا۔ ماشاءاللہ، یہ اس کی حماقت تھی، انہوں نے مذہب بنا دیا۔ جی اس لیے اللہ جگہ سے پاک ہے، یاد رکھو، استواء علی العرش حق ہے۔ ان کی حماقت یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا معنی ہو معلوم والکیف و مجہول، تو اس بات کو سمجھتے نہیں، غیر مقلد نہیں سمجھتا۔ بلکہ مجہول ہے، معنی معلوم ہے کس چیز کا؟ جو مخلوق کے استواء کا معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے استواء کا معنی آپ کو معلوم ہے، اور اللہ کا استواء کا معنی اور کیف وہ مجہول ہے۔ وہ اس طرح نہیں جیسے آدمی بیٹھتے ہیں۔ فرعون نے سمجھا بھئی اوپر اللہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہوگا، اور میں دیکھ لوں گا بھئی جھانک، آنکھیں نیچی کر کے۔ تو یہ بالکل غیر مقلدوں والا مذہب ہے۔ جی ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں غیر مقلد، اور عقل جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جمع بین النقیضین ہے۔ جی یہ سچ بات کہہ رہا ہوں۔ ان کو آپ دیکھ لیں، کسی کو قریب سے جا کے دیکھیں، بالکل پاگل خانے میں داخل کرنے کے قریب ہو۔ اور غیر مقلدیت پیدا ہی ہوتی ہے جب دماغ میں خشکی زیادہ ہو جائے۔ آدمی اگر کوئی غیر مقلد بن رہا ہو، آپ اس کی صرف 40 دن تک سر پہ تیل کی صحیح مالش کریں، انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ یہ ساری خشکی کی پیداوار ہے۔ ورنہ آپ ذرا دیکھیں، ابھی میں پوچھوں گا پتہ چل جائے گا۔ وقال فرعون یا حامان، کہا فرعون نے، یا حامانو ابن لی صرحا، پہلی حماقت ہے، بنا ہمارے لیے محل، میرے لیے محل۔ بھائی اتنا محل کیسے بنے گا؟ اور ڈنگر خان سوچ تو صحیح، اتنا محل کہاں تک بنائے گا حامان بیچارہ محل؟ پھر لعلی ابلغ الاسباب، منہ نہیں تیرا چڑھنے والا، میں اوپر چڑھوں گا، اس پہ میں چڑھوں گا۔ یہ بھی احمقوں کی جنت ہے اور بالکل حماقت ہے۔ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں پر کیوں چڑھتا ہے؟ میں موسیٰ کے الہ کو جھانکوں الہ موسیٰ کو۔ تو بالکل غیر مقلدہ چبل کیا سمجھا ہے کہ وہاں اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کرسی چر چر کرتی ہے، کرسی چر چر نہیں کرتی، غیر مقلد بڑ بڑ کرتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ ہاں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔ دفع شبہ ہے، وَإِنِّي، یہ اس لیے کہہ رہا ہے انی کہ جب یہ بات کی تو آگے بھی قوم الو تھی،
اور جو الو ساتھ بیٹھے ہوتے خانوں کے ملکوں کے سرداروں کے، ملک جتنا بڑا بکواس کرے ہو کہتے واہ ملک واہ ماشاءاللہ۔ ہاں، امیر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب حافظہ اللہ نے وہ یہاں واقعہ سنایا تھا، آپ کو تو خیر معلوم ہوگا اکثر کو، کہ بھئی ایک اور مارو، یہ بھی آپ کو نہیں پتا، بھئی نئی شادی ہوئی، دلہن تھی بیٹھی، خروج ری ہو گیا اور ساس نے تعویل کی۔ ساس لگتا ہے کہ دارالافتاء کی فاضلہ تھی، اس نے تعویل کی، خوبصورت تعویل، یاد آ گئی ہے نا؟ جن کو نہیں پتا تو ان کو بتا دینا۔ بھائی کسی کی امیر محترم کا ملفوظ ہے، چلو میں بیان کر دیتا ہوں ثواب کی نیت سے۔ تو حضرت الامیر جہاں پر تشریف لائے میٹنگ پر، اور یہاں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، لطیفہ ہے واقعہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک جو عورت تھی، اس کی نئی شادی ہوئی دلہن، اور وہ دلہن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھئی کھانا شانا تیار کرتی ہے، بہرحال میں تھوڑا اختصار کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو وہ جب بیٹھی تو اس کی ری خارج ہو گئی، اب وہ شرمندہ ہو گئی، سارے گھر والے بیٹھے تھے، تو ساس نے تعویل کی، اس نے کہا بھئی اس طرح دلہن کے ساتھ اگر ہو جائے نا تو اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اور ماروں؟ سمجھے نا، فرعون بھی اسی طرح ہے، اور ماروں آگے چلا جا رہا ہے، ایسا بے ایمان۔ بھئی پچانا، اب کہتے ہیں اگر اب شک پڑ گیا بھئی یہ خان تو چلا گیا، حضرت موسیٰ کی بات کو مان گیا جو کہتے ہیں اوپر بال بناؤ اور پلا۔ آگے جو راوی ہے نا انہوں نے کمال کیا ہے کہ فرعون نے ایک محل بنایا، پھر وہاں پر اللہ سے لڑنے گیا اور تیر مارتا، اوپر سے خون آتا، نیرے بکواس، اکاذیب کا مجموعہ جس کا مرکز ریونڈ ہے۔ ابلغ الاسباب، ہاں جی، انی لأظنہ کاذبا، کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے موسیٰ کی بات مان لی ہے، میں یقین کرتا ہوں موسیٰ کو جھوٹا، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، پکی بات ہے میں موسیٰ کو جھوٹا یقین کرتا ہوں، یہ اس نے استہزان کہا سارا کچھ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، خلاصہ سیرت فرعونیہ، اسی طرح کذالک، صرف یہ جہالت نہیں تھی جو اوپر اس نے 3 حماقتیں کی، فرعون تھا ہی پکا احمق، اور ہر حماقت کو وہ اپنی کمال سمجھتا تھا، حکمت سمجھتا تھا۔ کذالک زین لفرعون سوء عملہ، اس زینا پر انشاءاللہ بات آ رہی ہے کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ تزیین ہے، اسی طرح خوبصورت کر دی گئی واسطے فرعون کے برا عمل اس کا، وصد عن السبیل، روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور یہ ادخال الہی ہے۔ وما قید فرعون، اور نہیں تھا قید مکر فرعون کا مگر فی تباب، یہ تباب مصدر ہے، تب یتبو سے، تبت یدا ابی لہب، تب یتبو، تباب یہ بالکل تباہ حال۔ وقال الذی آمن جاکم، اور کہا یہ حصہ اول اجمالی ہے اور تقریر بالکل قریب ہے، پریشان نہیں ہونا۔